पैसों के चक्कर में तो मुसलमान नहीं हुआ। नहीं सर, पैसों के चक्कर में नहीं हुआ। जब अल्लाह की दौलत मुझे मिल जाएगी तो मेरे लिए सब कुछ यही है। और रिश्तेदार वगैरह कोई धमकी वगैरह तो नहीं देते? धमकियां तो सर मुझे ऑलरेडी मिल रही हैं। तो आप आजकल के मुसलमान को कैसे देखते हैं? के लिए दुआ करेंगे कि ये भी अच्छे हों। आप लोग की उन्होंने पिस्टल रखी थी और इसने मुझे कॉल किया कि मैं बहुत तंग आ गई हूँ जिंदगी। मैंने कहा कि जिंदगी में तंग होना नहीं है, बस आप मुसलमान हो जाओ। तो जिस दिन से मैंने इस्लाम कबूल किया है मैं बहुत खुश हूँ, बिल्कुल ज़हन पर रिलैक्स रहता हूँ। सूरत मोहम्मद नवे पैदा कड़ी बखुदे नवदा दुनिया। और एक दो क्वेश्चन और भी है, उस पर भी मैं वो कर रहा हूँ मेहनत। अल्लाह करे वो भी मुसलमान हो। लुत्फ करम होगा फिर मुझ जैसे बेनवा पर, ले चलो जंजीरों में दहलीज़े मुस्तफा पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे जहां भी हो, मुल्क में हो, अपने मुल्क पाकिस्तान में हो, जहां पर भी हो। आप सबको मेरी तरफ से यूटीवी के हमारा जितना भी टीम है उन सब की तरफ से आपको तहे दिल से सलाम पेश करते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो, फिर मुबारक हो, फिर मुबारक हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो मेरा अहमद अली साहब के साथ इंटरव्यू था, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरी बशारत, एक दूसरी खुशखबरी हम सब के मुसलमानों के दिलों को टकोर पहुंचा है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मिशन था, जो काम करना था, जो दावत देना था कि सब कलमा पढ़ने वाले बन जाए, सब ईमान वाले बन जाए और सब आपस में मोहब्बत करने वाले बन जाए, अच्छे इखलाक से रहने वाले बन जाए। तो आज माशाल्लाह मेरे साथ इस प्रोग्राम में एक ऐसे ही एक बड़ी खुशखबरी मेरे सामने आई, तो मैंने कहा कि मैं उसका पहले इंटरव्यू लूंगा और उसको आपके सामने पेश करूंगा। जो ईसाई मजहब से मुस्लिम हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का फजल हुआ है, अल्लाह का एहसान हुआ है। और ये कैसे हुआ है, किसने मेहनत की इस पर, किसने दिल में डाला, इसको क्या हुआ भाई जो अपने मजहब को छोड़कर मुस्लिम हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आज मैं दूसरी मर्तबा बड़ा ही खुश हूँ, बे इंतहा खुश हूँ। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम ने मुझे ये तौफीक बख्शी कि मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो मेरे साथ तशरीफ फरमा है नवी तालिब, जो ईसाई थे और ईसाई मजहब में उनका नबी तालिब नाम था। और ये ईसाई मजहब में उनका नबी तालिब क्यों नाम था इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज वो अब्दुल्ला है, अल्लाह का दोस्त है। इस नाम का मतलब ये अल्लाह का दोस्त है। लेकिन उसके साथ तशरीफ फरमा है जो जिसकी मेहनत थी मेरे ख्याल में, और अली हैदर साहब, नाम ही बड़ा माशाल्लाह जलाल वाला है, जो नाम लेते ही वजह तारी हो जाता है। तो मैं इन दोनों का बड़ा ही मशकूर हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली हैदर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। जिंदगी कैसे गुजर रही है अली? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। माशाल्लाह। अली हैदर साहब, मैं आपके पास आऊँगा सवाल में, लेकिन मैं पहले अपने भाई की तरफ आना चाहता हूँ जो नबी तालिब थे, अब अब्दुल्ला हो गए। भाई सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से, और तमाम यूटीवी के देखने वाले मुस्लिम कम्युनिटी जितनी भी हैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी दुआएं आपके साथ है, अल्लाह आपको इस्तिकामत नसीब फरमाए। सर ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर पेशावर के रहने वाला हूँ। पैदाइश भी यहीं की है? यही की है और यहीं पले बड़े हैं? यही पला बड़ा। माशाल्लाह। अच्छा सर, ये नबी तालिब किस तरह नाम पड़ा? ईसाई तो नबी तालिब नहीं रखते, कुछ और ही नाम रखते हैं। ये असल में सर मेरी अम्मी की अम्मी थी, उन्होंने ये मेरा नाम रखा था नवीद तालिब। अच्छा, तो बस उस टाइम से मेरा नाम यही चल रहा है, नवीद तालिब। वो मुस्लिम तो नहीं थी? नहीं, वो मुस्लिम नहीं थी, क्रिश्चियन। ये नाम उनको पसंद था? बस ये नाम उनको पसंद था, उन्होंने रख लिया। पेशावर में रहते रहते बस यही नाम जी पड़ बिल्कुल। गए। अच्छा सर ये बताएं, ये मुस्लिम आप हुए हैं तो कहीं पैसों के चक्कर में तो मुसलमान नहीं हुए? नहीं सर, पैसों के चक्कर में नहीं हुआ, वैसे ही बस मेरा कुछ ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब था, बस सुकून नहीं था मेरी ज़िंदगी में। बस इसीलिए बस मैंने कह रहा कि हैदर भाई हैं, हैदर भाई से मैंने मशवरा किया। ये मुझसे काफ़ी टाइम पे मुझ पे मेहनत भी कर रहे थे, मुझे दावत भी दे रहे थे, लेकिन मैंने कहा जब अल्लाह का हुक्म होगा मैं खुद हुआ। मैंने कहा आपको खुद बोलूँगा, कह रहा मैंने इस्लाम कबूल किया।
تو بس ایک دن ایسا آیا کہ بس اللہ کی طرف سے بس حکم ہوا مجھے، تو بس میں نے حضر بھائی کو کال کی کہ میں نے کہا میں نے اسلام قبول کرنا ہے۔ انہوں نے مجھے بولا بھائی یہ چھوٹا لفظ نہیں ہے، آپ خیر اس پہ سوچ کرو پہلے۔ انہوں نے ایک دن، 2 دن، 1 ہفتے کا مجھے ٹائم دیا، لیکن انہوں نے مجھے چیک کیا کہ ارے یہ نہ ہو کہ کل کو یہ بھاگ جائے یا وہ ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں حیدر بھائی، بس جو میں نے آپ کو بول دیا، بس میرے دل، دماغ اور ضمیر سے بس یہ آواز ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا۔ اچھا، میں حیدر صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ جی یہ جو وہ کہہ رہے تھے نا کیمرے کے بیگ تو آپ لوگ کی انہوں نے پسٹل رکھی تھی، اور یہ کیا سین تھا مجھے بتائیں نا۔ یہ اتوار کا دن تھا، اس نے مجھے کال کیے کہ میں بہت تنگ آ گئی ہوں زندگی سے۔ میں نے کہا کہ زندگی میں تنگ ہونا نہیں ہے، بس آپ مسلمان ہو جاؤ۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، بس مسلمان ہو جاؤ، آپ خود بہت ذہنی ٹینشن آپ کا دور ہو جائے گا۔ بس اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اس لیے کال کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے کہا پھر بھی سوچ کر لو، آپ کے پاس 2 دن ہے، 1 ہفتہ ہے، سوچ کر لو، پھر مجھے بتاؤ۔ جب بھی آپ کا دل مطمئن ہو جائے پھر مجھے کال کرو۔ بس میں ادھر ڈیوٹی پر تھا، یہ کیا کہ بس مجھے لے جاؤ مولوی جی کے پاس، میں مسلم ہونا چاہتا ہوں، مسلم ہونا چاہتا ہوں۔ نہیں، وہ کیا سین تھا وہ جنہوں نے سر پہ بندوق رکھی تھی اور کہتا ہے میں یہ زندگی سے بہت تنگ تھا۔ اچھا، ہاں، اس کی زندگی میں بہت مشکلات تھے، اس کے پاس پیسہ بھی بہت تھا ایک وقت تھا، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں بہت ٹینشن میں ہوں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میرا دل میں سکون نہیں ہے۔ اور بابا سکون تو اللہ کے دین میں ہے ماشاءاللہ، جو ابھی آپ کو محسوس ہو رہا ہے۔ محسوس اس طرح ہو رہا ہے کہ بس جس دن سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں بہت خوش ہوں، بالکل ذہن پہ ریلیکس رہتا ہوں، بس 5 ٹائم کی نماز ہے جماعت کے ساتھ کرتا ہوں، تو بالکل اس طرح بس وجود بھی ہلکا اور ذہن بھی، کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی، بس جاتا ہوں گھر سو جاتا ہوں، بس یہی ہے۔ ماشاءاللہ یہ علی حیدر صاحب آپ کے رہبر بھی ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کا ہم سفر بن جائے، رہبر بن جائے، آپ کو راستہ دکھانے والا بن جائے، تو اللہ آپ کو بہت خوش رکھے۔ علی حیدر صاحب یہ تو آپ کی حصے میں آیا ہے ماشاءاللہ، اور اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اللہ آپ کو اس پر استقامت اس کو نصیب فرمائے۔ سر گھر میں بیوی، بچے، ماں کون کون ہے؟ بس سر فی الحال تو میں اکیلا ہوں، تو بس ابھی نہیں، گھر میں کون کون رہتے ہیں آپ؟ بس امی ہے اور وائف ہے اور ایک سسٹر ہے بس۔ اچھا، امی ہے، وائف ہے، سسٹر ہے، بیٹا ہے، بچے ہیں؟ ہاں بیٹا ایک۔ اچھا ماشاءاللہ۔ سر تو بیوی مسلمان ہوئی آپ کے ساتھ؟ نہیں سر وہ ابھی نہیں۔ امی مسلمان ہوئی؟ نہیں امی نہیں۔ تو کیسے آپ؟ بس سر ابھی بس یہ ہے کہ خاندان ہے اس میں، اور امی ابو اور یہ چیزیں، تو سر بس یہ کہ ابھی لڑائی جھگڑا گھر میں چل رہا ہے، لیکن میں اس چیز کی ٹینشن نہیں لے رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بس میں ابھی اس چیز میں آگے ہوں، میں نے پیچھے نہیں ہٹنا، بس ابھی آگے جانا ہے میں وہ نے۔ کیا کہتا ہے؟ وہ وہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا آپ نے؟ میں نے کہا بس میرے دل کو اور میرے ذہن کو سکون ملتا ہے مجھے یہ چیز کر کے، اور آج دیکھ لیں 15 دن ہو گئے میں بالکل ٹینشن نہیں ہوں، آتا ہوں نماز کرتا ہوں، سو جاتا ہوں آرام سے، نہیں تو رات کو بھی مجھے نیند نہیں آتی تھی، کبھی اٹھ کے باہر گھومتا تھا، کبھی اندر گھومتا ہوئے 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 تھا۔ میں نے کہا بس ذہنی ابھی مجھے سکون۔ ابھی گھر میں لڑائی شروع ہے، لڑائی شروع ہے بس۔ بیگم کیا کہتی ہے؟ یہ تو نہیں کہتی کہ میں چھوڑ کے چلی جاؤں گی؟ بیگم ابھی تک تو یہ دھمکی نہیں دی، لیکن یہ ہے کہ میری والدہ نے کی مجھے بہت سپورٹ ہے، وہ ان کو سمجھاتی رہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس نے کر لیا، وہ کہتا ہے مجھے سکون ہے، تو والدہ خود بھی کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بھی وہ رات کو بھی آرام سے سوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کے چہرے کو دیکھو نہیں تو 24 گھنٹے وہ ٹینشن میں رہتا تھا، گھر آتا تھا اور بس کبھی باہر بھاگ جاتا تھا، کبھی گھر اور کبھی باہر، اور رات کو بھی اسی طرح کہتی دیکھیں ابھی وہ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزارنا چاہتا ہے، اس کو گزارنا ہے۔ اور رشتہ دار وغیرہ کوئی دھمکی وغیرہ تو نہیں دیتے؟ دھمکیاں تو سر مجھے آلریڈی مل رہی ہیں، لیکن میں اس چیز کی ٹینشن نہیں لے رہا ہوں، بس یہی ابھی اللہ کے آگے بھی یہی فریاد کی اور ان کے آگے بھی یہی کیا کہ اگر اس چیز میں شہید بھی ہو جاؤں گا نا تو مجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ مسلم ہوئے ہیں اور آپ ابھی آگے کیا کریں گے؟ زندگی کو کیسے آگے لے کر جائیں گے؟ بس سر مسلم تو میں یہ نہیں کہ کسی لالچ کے لیے ہوں، بس میرا یہی مقصد ہے کہ میں جس کام کے لیے مجھے اللہ نے
चुने मैं बस वो काम आगे करूँ। तो आप आजकल के मुसलमान को कैसे देखते हैं? बस आजकल के मुसलमान को बस क्या करेंगे, इनके भी हक के लिए दुआ करेंगे कि ये भी अच्छे हों, कम से कम। और कुछ नहीं तो यार, हम जो करना चाहते हैं, जो मैं करना चाहता हूँ इस्लाम के लिए या दीन के लिए, बस हो सकता है कि मुझे देख के थोड़ा सा समझ जाए लोग। सर लेकिन शैतान की मेहनत आप पर अब अभी बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि आप देखें चोर जो है ना, चोर वो खाली घर पे नहीं जाता, लेकिन जो घर भरा हो ना, दरअसल आप समझ रहे हैं ना, जो घर भरा होता है ना तो चोर वहीं डाका डालते हो। आप अभी भर गए हो अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान की दौलत से, ईमान की दौलत से। सर ईमान बहुत बड़ी ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और ये आपको अभी पता चल जाएगा यार ये ईमान कितनी बड़ी ताकत है। तो सर अभी आप किस तरह इन सबको साथ लेकर चलेंगे? घर को आप किस तरह देख रहे हैं? बेगम क्या कहती हैं कि क्या करना चाहिए? आप क्या कहते हो कि किस तरह होगा? आपका बेटा कितना है? बेटा मेरा सर 2 साल। 2 साल गए, तो आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? तो उसके बारे में भी यही सोच रहे हैं कि इंसान क्या करने वाला तो अल्लाह की ज़ात है, हमारी खाली मेहनत है। तो इंशाल्लाह जिस तरह मेरे ऊपर इन्होंने मेहनत की है, मैं इसी तरह अपने घर वालों के लिए मेहनत भी करूंगा और उनको समझाऊंगा भी, और इंशाल्लाह लाऊंगे इस दीन में। तो आप दावत चलाते हैं घर पे बेगम के साथ? बस उनको अक्सर यही कहता हूँ कि देख ले मुझे भी जिंदगी में कितना सुकून मिले। सर ऐसा ना हो कि आप पर उनकी दावत गालिब आ जाए, नहीं ऐसा हो, उनकी मोहब्बत गालिब आ जाए, नहीं, बेटे नहीं की ऐसा मोहब्बत गालिब आ जाए और आप कहें कि यार मैं अपने बेटे और बीवी को नहीं खोना चाहता, बस मैं वापस सर होता हूं। इस चीज़ के लिए नहीं, मैं आया हूँ अल्लाह की राह पे काम करने के लिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह के लिए चीज़ें कुर्बान हैं, बीवी बच्चे के हैं। अरे माशाल्लाह। जब अल्लाह की दौलत मुझे मिल जाएगी तो मेरे लिए सब कुछ यही है। तो अभी आप कुरान सीख रहे हैं? बस सर अभी सीख रहा नहीं हूँ, लेकिन ये है कि बस हैदर भाई के पास एक और भाई हैं, वो भी कारी साहब हैं, सरबुलंद साहब उनका नाम है, वो बस मेरे ऊपर थोड़ी थोड़ी मेहनत कर रहे हैं। माशाल्लाह। अली हैदर साहब, आप अभी इनके लिए क्या सोचा है, क्या करेंगे ये, और आगे क्या काम करेंगे, इसको क्या रोजगार मिलेगा उसको? ये मेरे पास नौकर है। अच्छा आपके पास हाँ, मुलाजिम है ये? जी ये मुलाजिम। अच्छा माशाल्लाह। तो इसको भी अकेला छोड़ना नहीं है आप? नहीं, हम इसके साथ है आखिरी दम तक। इसको मराकज की तरफ लेकर जाए इसको जब ये शबी जुम्मा होता है ना, उधर भी जाते हैं, और शबी इतवार को भी जाते हैं, और मस्जिद भी हम साथ जाते हैं। एक एक लफ्ज़ उसको वो करते, बाकायदा आप इसको सिखाते हैं? सिखाते। इनको मिलाओ, बड़ों से मिलवाओ इनको। नहीं, ये हर किसी के साथ उसको मिलाते हैं। लोग अब मिलते कि हैं तो माशाल्लाह ये मुस्लिम हो गए और ये हमारे भाई है। अरे हम सबका भाई है, हमारा पहले भी भाई था, अब भी भाई है अल्हम्दुलिल्लाह। हम इससे बहुत प्यार करते, पहले भी प्यार करते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। और हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे लिए, हम इंसानों से बहुत प्यार करते हैं, हम मोहम्मदी बनना चाहते हैं, और हम मोहम्मदी, और अभी आप मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो हस्ती की आंखों को कितनी ठंडक मिली होगी। और आज आपको कलमा भी नसीब हुआ है तो उस हस्ती की वजह से हुआ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि वो रहमान बाबा के एक शेर है, वो मैं हर बार कहता हूँ, हर बार पढ़ता हूँ कि सूरत द मोहम्मद न वे पैदा कड़ी बखुदे न वदा दुनिया। अल्लाह की कसम, हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमें कलमा नसीब हुआ है, हमें गोद में नसीब हुआ है, माँ के पेट में नसीब हुआ है, कानों पे आवाज आई है अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हुई है। लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पा रहे, हम खुद मुसलमान कम्युनिटी, हम खुद इस सोचों में गुमसुम है कि यार ये ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है। हालांकि कुरान हक और सच है, वो ठीक कह रहा है, अल्लाह का हुक्म अल्लाह की ज़ात को ठीक कह रहा है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके, वो हस्ती ठीक कह रही हैं, सहाबा ठीक कर चुके हैं, वो ठीक कह चुके हैं, लेकिन हम फिर भी वसवसों में पड़े हुए हैं कि यार ये ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है, ये ठीक कह रहा है। जब तक हमारे दिमाग से ये चीज निकलेगी नहीं, तो हम अल्लाह की कसम यूं ही हम पर भटकते रहेंगे, तड़पते रहेंगे, सिसकते रहेंगे। तो माशाल्लाह आप सबको भी मुबारक हो। आप सबसे दरख्वास्त है कि आप इनके लिए दुआ फरमाइएगा, अब्दुल्ला और अली हैदर साहब के लिए दुआ फरमाइएगा कि माशाल्लाह इन्होंने मेहनत की है,
اب اللہ سے ہماری دعائیں ہیں, ہماری درخواست ہے کہ اللہ آپ کی بیگم کو بھی, امی کو بھی, سب کو ایمان کی کلمے کی طاقت سے نوازے, ایمان کی دولت سے نوازے. نوید طالب صاحب تو ابھی ہم آپ کو نہیں کہیں گے, عبداللہ صاحب آپ کو کہیں گے. سر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اپنی فیلنگ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, اسلام کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, آگے آپ کا کیا ویژن ہے؟ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا, اب میرا ویژن کیا ہے, کیا ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں؟ بس سر یہی کرنا چاہتے ہیں کہ بس میں کہتا ہوں کہ جو میں نے زندگی کے جو لمحے پچھلی زندگی میں گزارے ہیں نا, کم سے کم وہ زندگی سے بھی میں نکل کے نئی زندگی میں داخل ہوا ہوں, تو بس ایک نیا کام کروں اپنے دین کے لیے. کیا کرنا چاہتے ہیں, نیا کام بس کیا ہے؟ اس طرح کا کرنا چاہتا ہوں کہ سر بس کہ کچھ لوگ جو ہیں کہ میرے اندر اس طرح کا علم آئے کہ میں لوگوں کو, جس طرح آج آپ مجھے سکھا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, میں اس طرح لوگوں کو, اپنے مسلمان بھائیوں کو سمجھا سکوں. ارے بابا معافی, میں نہیں سکھا سکتا, میں نہیں پڑھا سکتا, میں تو اس کے در کا غلام ہوں, صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا غلام ہوں. اللہ مجھے معاف فرمائے, قبول فرمائے. بس آپ لوگ انٹرویو لے کے میں اپنی بخشش بھی کروا رہا ہوں کہ اللہ ان کی قادر ہماری بخشش کروا دے, علی حیدر صاحب کی قادر ہماری بھی بخشش کروا دے. سر جب آپ نے کلمہ پڑھا نا, گھر میں کسی کو پتہ نہیں تھا, لیکن جب آپ گھر پہ گئے, آپ نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھا, تو کیا ریئیکشن تھے لوگوں کے, بیوی کے کیا ریئیکشن تھے کہ اللہ میں تو برباد ہو گئی ہیں, تباہ ہو گئی ہیں, کیا ہو گیا تھا؟ جیسے میں گھر گیا ہوں سر, آپ نے کہا تو میں نے کلمہ ابھی پڑھا. تو ویڈیو وغیرہ شیئر ہوئی تھی فیس بک پہ, انہوں نے ٹک نہیں, وہ تو ٹاک بعد وغیرہ میں تھی, شیئر ہوئی نا. وہ تو بعد میں گئی نا. لیکن میں گھر گیا ہوں, میں نے سب سے پہلے جا کے اپنی والدہ کے پاس بیٹھا ہوں, تو والدہ کو میں نے بولا, والدہ میں نے ایسے ایسے کام کیے. وہ میرے چہرے کو دیکھنے شروع ہو گئی, مجھے کہتی کیوں؟ میں نے کہا بس میرا دل کہہ رہا تھا, ضمیر مان رہا تھا کہ میرا بس میں یہ کام کروں گا مجھے سکون ملے گا. والدہ کہتی ٹھیک ہے, بس اگر آپ نے کر لی ہے تو بس ٹھیک ہے. انہوں نے میری وائف کو آواز دی ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا, تو بس وہی انہوں نے لڑائی اور جھگڑا, اور بس میں نے ابھی پہلے الفاظ اس کے منہ سے کیا نکلا تھا یہ بتائیں. بس وہی لفظ کہ اگر آپ مسلم ہو گئے میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی, میں چلی جاؤں گی. تو بس گئی بھی ہیں, 1-2-3 دن کے لیے گئی ہیں. ان کے بھائی ہیں بڑے, انہوں نے ان کو سمجھایا ہے کہ دیکھو اگر وہ کر لیا اس نے تو ظاہری بات اس کی زندگی ہے, وہ اگر کہتے ہیں کہ میں اچھا کرنا چاہتا ہوں تو اس میں تو آپ ناراض, آپ کو تو وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ہو جائیں, یا فیملی کو تو نہیں مجبور کر رہے. بس وہ ہوئے, ٹھیک ہے آپ کی مرضی, اگر آپ اپنا گھر مت خراب کریں. پھر انہوں نے مجھے کال کیا کہ آپ آئیں اپنی وائف کو لے کے جائیں. پھر میں ادھر گیا ہوں, فیصل آباد گیا ہوں, ان کو لے کے آیا ہوں واپس. تو بس یہ ہے کہ ابھی گھر میں اتنی وہ ہوتی نہیں ہے لڑائی وغیرہ. یہ ہے کہ جب رشتہ دار لوگ آتے ہیں, پھپھو لوگ یا چاچا زاد لوگ یا خالہ لوگ, وہ آ کے امی کو یا وائف کو کہتے ہیں یہ اس نے کیا کیا. سر جب گھر پہ دسترخوان لگتا ہے, کھانا لگتا ہے, ہم مسلمان تو سارے ایک ساتھ ہی بیٹھتے ہیں الحمدللہ, اس میں برکت بھی بڑی ہوتی ہے. آپ لوگ جب کوئی ابھی رشتہ دار آتے ہیں اور یا آپ ساتھ بیٹھتے تو نفرت وغیرہ تو نہیں کرتے کہ اس کو اٹھاؤ, اس کو اٹھاؤ؟ اصل میں سر مسئلہ یہ ہے نا کوئی کہ محسوس نہیں کیا اس کو اٹھاؤ یار؟ اصل میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ جب دسترخوان لگتا ہے, کہ کافی دن سے میں یہ چیز کو نوٹ کر رہا ہوں کہ جب میرے کھانے کا ٹائم ہوتا ہے, یہاں تو مجھے اندر کمرے میں دے دیتے ہیں, تو یہاں کے نام ہے وہ میرا بیٹا چھوٹا, یا وہ میرے پاس آ جاتے ہیں یا والدہ آ جاتی ہے, خود وہ باہر ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں اور میں اندر کمرے میں ہی ہوتا ہوں. یا اگر میں پہلے میں باہر بیٹھتا ہوں تو وہ اندر بیٹھ کے کھا لیتے ہیں. تو پہلے اس طرح نہیں تھا, پہلے اس طرح تھا کہ دسترخوان لگتا تھا ایک ساتھ ہی سارے بیٹھتے. تو دکھ ہوتا ہے, تکلیف پہنچتی ہے؟ بس اللہ کے راستے پہ مجھے اس چیز کا کوئی نہیں ہے. بس میں کہتا ہوں کہ میں جو ان سے راستے میں نکلا ہوں, بس ابھی وہ راستے. جب آپ کی بیگم کو پتہ چلا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ کی بیگم چلی گئی, تو دل میں یہ خیال تو نہیں آیا تھا نا کہ یار یہ کیا ہو گیا, بیگم نہیں چلی گئی؟ نہیں, کچھ بھی نہیں سر. خیال آیا؟ سر کبھی خیال لانا بھی مت. سر آپ کو میں بتا نہیں سکتا, میری بھی ایک بیٹی شادی شدہ ہے, ماشاءاللہ. میں نے جیسے کلمہ پڑھا امی سے بات کی, پھر ان کے پاس گیا ہوں. میں نے کہا کہ کسی نے ان کو جب بتانا ہے, میرے داماد کو کہہ رہا آپ کے سسر نے یہ کام کیا ہے, تو یہ مجھے بولیں گے کہ یار یہ آپ نے کیا کیا. میں نے خود جا کے ان کو یہ چیز بول دیا کہ جی میں نے یہ چیز کی ہے. تو وہ ریئیکشن تو نہیں کرتے ان کا تو اس طرح کا, وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے اگر آپ نے کیا تو میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. ابھی یہ پچھلے دنوں میں گیا ان کے ساتھ ملا ہوں, اسی طرح میری عزت کرتے تھے, اسی طرح بیٹھنا کھڑا ہونا گپ شپ وہی. سر دین عزت ہے, دین محبت ہے, دین ادب ہے, دین اخلاق سکھاتا ہے, دین ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ اور علی حیدر صاحب کے ساتھ کہ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے, آباد رکھے. بس سر گھبرانا نہیں ہے, اور دین قربانیوں کے ساتھ آیا ہے.
لیکن اللہ جل جلالہ ہم سے آپ سے قربانی نہیں مانگ رہے. آپ نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ جل جلالہ نے آپ سے جو کام لینا ہے وہ تو لے کر رہے گا. خالق سے کوئی پوچھ سکتا ہے. تو اللہ آپ سب کو خوش رکھے. میں علی حیدر صاحب آخر میں کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ بس میں اس بات پر بہت خوش ہوں. بس جب یہ مسلمان ہو گئے میں اس بات پر بہت خوش ہوں. بس اس نے ابھی آپ نے اس کو خود سے دور کرنا نہیں ہے. نہیں کرنے. اور ایک دو ریسٹورن اور بھی ہے اس پر بھی میں وہ کر رہا ہوں محنت. ہاں اللہ کرے وہ بھی مسلمان ہو جائے. ارے بابا علی حیدر نام ہے آپ کا تو انشاءاللہ اللہ آپ سے کام لے کر رہے گا. یہ کام ہے بھائی انشاءاللہ. اور بھائی یہ ضروری نہیں کہ پگڑی باندھنے والے سے گاڑی چھوڑنے والے سے اللہ کام ہے. ایسے لوگوں سے کام نہیں آیا کہ سوچو گھمائے میں بھی نہیں ہوتا. بالکل. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے. اللہ آپ کی محنت کو قبول فرمائے. سر ہم آپ کے ساتھ ہیں. یو ٹی وی کی پوری ٹیم آپ کے ساتھ ہے. ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ سب سے ایک درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے دعا ضرور کیجیے گا اور بطور علی حیدر صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے گا اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ ہم سب سے اس دین کا کام لے لے. اس کے بعد اس کے اوپر مشکلات آئیں گی, فائنینشلی پرابلمز آئیں گی یا جو بھی مشکلات آئیں گی, لیکن وہ دعا جو ہے نا ہماری مومن کے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے. ہم دعا سے سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن صرف موت کے وقت کو ہم ٹال نہیں سکتے. تو آپ سب خوش رہیے گا, آباد رہیے گا. ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میں پھر سے آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لطف و کرم ہوگا پھر مجھ جیسے بے نوا پر, لطف و کرم ہوگا پھر مجھ جیسے بے نوا پر, لے چلو زنجیروں میں دہلیز مصطفیٰ پر, لے چلو زنجیروں میں دہلیز مصطفیٰ پر. خوش رہیے گا, آباد رہیے گا. آس پاس سب کے ساتھ بھئی محبت کے ساتھ پیش آئیے گا. وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہے لیکن ہمارا دین ہمیں ادب کرنا سکھاتا ہے, اچھے اخلاق سکھاتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے چلتے رہیے. انشاءاللہ کوئی آپ کو گرا نہیں سکتا, کوئی آپ کو بھٹکا نہیں سکتا, کوئی بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا جب آپ کے دل کو. اور میں ایک دوسری بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ سب کو اللہ کا قرب چاہیے, اگر آپ سب اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا دل, یہ بندے تیرا دل جو ہے نا یہ میرا عرش ہے, اس کو عرش بنا. لیکن یہ عرش کیسے بنے گا؟ جب ہم اس کو مدینہ بنائیں گے. جب یہ مدینہ بنے گا, صاف ہوگا, اس میں کسی کے لیے برائی, گندگی, غیبت, چغلی, گالیاں, جب یہ صاف ہوگا ہر شے سے تو یہ مدینہ بنے گا. اور جب مدینہ بنے گا تو پھر اللہ جل جلالہ کو مدینے کا شہر بڑا پسند ہے, مدینہ بہت پسند ہے, تو یہ پھر عرش بھی بن جائے گا. تو خوش رہیے, آباد رہیے. مجھے, علی حیدر صاحب کو, عبداللہ بھائی کو اب اجازت دیجیے گا. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.